وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت بابرکت ہے۔ اس کی برکت اور اس کی بڑائی کی ایک علت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے یعنی ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبینہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے، عام جنتا کے لیے، تمام مانو سماج کے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور قرآن اور حق اور باطل کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ دلائل اور برہان کے ساتھ قرآن بات کرتا ہے۔ توحید ہے تو قرآن پاک نے دلائل کے انبار لگا دیے، اور حق اور باطل میں تمیز پیدا کرتا۔ قرآن کا ایک نام فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب یہی ہے کہ حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے مثال قرآن کو نازل فرمایا رمضان المبارک میں۔ اور رمضان کا مہینہ قرآن کی وجہ سے اور برکت والا ہو گیا۔ ایک مہینے کی عظمت اور اسی پر اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، دو طرح کی عبادتیں خاص رکھی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، دن کا روزہ تم پر فرض ہے، اور رات کو قیام اللیل کو، رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ رات میں قیام کرنا یہ ثواب کا عمل ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ارشاد فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دو روایتیں ایک لفظ کے فرق کے ساتھ، پوری بات وہی کہی گئی۔ ایک یہ کہا گیا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر روزہ فرض کیا ہے، تو اس فرض کے احساس کے ساتھ روزہ رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ روزہ رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی غفلت میں صبح کو کچھ کھا لیا اور کوئی ارادہ نہیں، کوئی نیت نہیں، دماغ میں کوئی بات نہیں، اور دن بھر بھوکا پیاسا رہ گئے، اور بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ بھی دن کے کسی حصے میں ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، اور روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا
جو تقاضا ہے، روزے کا تقاضا ہے، اس تقاضے کو ہم پورا کریں۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ ہم روزہ رکھیں، تو روزہ ہم کیسے رکھیں؟ ایک تو ہے کہ دن بھر کھانا پینا کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ تو روزے کا اصل ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے سے اور شہوانی چیزوں سے بچا رہے، وہ روزہ کا اصل ہے۔ لیکن روزے کی روح اور چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان یا کوئی روزے دار دن کو روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن غیبت کو نہیں چھوڑتا، زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کام سے نہیں بچتا، تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی درکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بھوک کو اور اس کے پیاس کو رد کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ گویا روزہ رکھا ہی نہیں، یہ صرف دن بھر کھانے پینے سے بچا رہا، ورنہ جو اصل روح تھی کہ یہ اس کی زبان پر گندی چیزیں نہ آئے، زبان پر گالی نہ ہو، زبان پر بری باتیں نہ ہو، زبان سے جھوٹ نہ بولے، زبان سے غیبت نہ کرے، زبان سے چغلی نہ کرے، زبان سے لوگوں کی برائی نہ کرے، اس سے تو رکا نہیں۔ آنکھیں اس کی تھی، وہی فلمیں دیکھ رہا ہے، وہی موبائل کی اسکرین پر ٹکا ہوا ہے، وہ ہیرو ہیروئن کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا روزہ اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ روزہ رکھا ہی نہیں، یہ صرف دن بھر بھوکا پیاسا رکھا۔ روزہ رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کا روزہ ہو، ہماری زبان کا روزہ ہو، ہمارے پاؤں کا روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہو، اور کل اعضاء کا روزہ ہو، ہماری روح کا روزہ ہو، ہمارے دلوں کا روزہ ہو۔ دلوں کا روزہ کیا ہے؟ روح کا روزہ کیا ہے؟ آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ کہ روزہ بظاہر ہم کھانے پینے سے بچ گئے، لیکن ہر اس کام سے جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، مسلمان کو، روزے دار کو ان کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں بچتا ہے تو یہی ہوا کہ صبح کو شام تک بھوکا پیاسا رہا، اور گویا وہ کھایا پیا نہیں، لیکن اس کا روزہ قبول نہیں ہوا۔ اس لیے روزے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے ہم تمام مسلمانوں کو۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں درجات کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے مرتبے کو بڑھانے کے لیے آیا ہے، اور رمضان میں ہم کو خاص طور پر عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، اپنی بندگی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ نماز 5 وقت کی آپ پڑھ رہے تھے، رمضان آ گیا، نوافل کی کثرت کیجیے، تہجد کی پابندی کیجیے، اشراق اور چاشت پڑھیے، اوابین کا اہتمام کیجیے۔ قرآن پاک کی تلاوت 1 پارہ کر رہے تھے، رمضان میں اس کی مقدار بڑھا دیجیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی نیکیوں کو اور ایمان والوں کے اجر کو، اس کے ثواب کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی ثواب بڑھا دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو شخص فرض ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ 1 رکعت فرض نماز پڑھے گا، اس کو 70 رکعت فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہوگا۔ نفل پڑھے گا، سنت پڑھے گا، فرض کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ اور فرض کا درجہ کتنا بڑا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی فرض نماز جو ادا کرتا ہے، وہ دوسری نمازوں کے مقابلے میں 25 درجے، بعض میں 27 درجے الوظائف ہے،
المضاعف کا مطلب یہ ہے ایک کو 27 سے گنا کر دیا جائے تو اس سے 27 گنا اجر بڑھ دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں اللہ تعالی ہمیں کتنا عطا کریں گے اس کا حساب ہم آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک تو روزہ رکھنا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر کے امید کے ساتھ، اللہ رب العزت کے سامنے حاضری کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں۔ دوسری روایت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان، رمضان کے مہینے میں جو شخص قیام کرتا ہے، قیام یعنی رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس میں ایک تو تراویح کی نماز، یہ قیام اللیل ہے۔ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، تراویح سنت ہے، اور سنت مؤکدہ حنفیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت پڑھنا ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی شہر کے اندر بستی میں ایک جماعت ہو گئی تو تمام لوگوں کے سر سے اس کا گناہ اتر گیا۔ جیسے جنازے کی نماز آپ پڑھتے ہیں وہ فرض کفایہ ہے، شہر کے چند لوگ، گاؤں کے چند لوگ پڑھ لیے تو سب کے سر سے اتر گیا، کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن جتنے لوگ پڑھیں گے سب کو ثواب عطا ہوگا، جماعت سے جتنا پڑھیں گے سب کا ثواب ہوگا۔ یہ قیام اللیل ہے، اور 20 رکعت ہم جو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کرتا ہے۔ مسلمانوں کو کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام آپ نمازوں میں سن رہے ہیں۔ یوں ایک بار ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے پڑھنے والے کو 10 نیکی ملتی ہے۔ عام حالات میں آپ ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، حرف گنتے جائیے، ایک حرف کے بدلے میں آپ کو 10 نیکی مل گئی، اور وہی آدمی نماز میں پڑھتا ہے تو 25 نیکی ملتی ہے ایک حرف کے بدلے میں، اور وہ قیام کی حالت میں پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ موقع عطا فرمایا، رمضان کے مہینے میں آپ تراویح کے لیے کھڑے ہوئے، جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے لیکن سننے والے کو نیکی مل رہی ہے۔ اگر ایک نیکی مل رہی ہے تو 70 درجے نیکی بڑھا دی گئی رمضان کی وجہ سے۔ آپ کتنے حروف روزانہ سن رہے ہیں؟ اگر کہیں 2 پارہ پڑھا جا رہا ہے، 1.5 پارہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کے حرف کی گنتی کرتے کرتے ہم آپ تھک جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص قیام کرتا ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے، اس ارادے سے، اس نیت سے کہ اس کو ایمان، اس کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرا رب رات کے وقت میں غروب آفتاب کے بعد اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، آؤ میرے دربار میں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا میں آپ قیام کر رہے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ قیام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کتنا محبت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا، اللہ تعالیٰ کتنا ترس کھائے گا آپ پر۔ آپ ادھر سلام پھیرتے ہیں اور اللہ کے طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ چونکہ ایمان اور احتساب کے ساتھ آپ نے قیام کیا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیے، تمہاری مغفرت ہو گئی۔ لیکن ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ رمضان میں جو تراویح ہے وہ پورے رمضان تک کے لیے ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا پورا مہینہ ہے، اس لیے جب قرآن مکمل ہو جائے تو ہم بستر لپیٹ کر کے سو نہ جائیں، سوئیں گے۔ تراویح پورے مہینے پڑھنا ہے،
اور ہر روز کی وہی بشارتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کے لیے رکھی ہے، بلکہ آخر میں تو اور بڑھا دیا جاتا ہے اجر۔ آخری جو عشرہ ہے وہ عتق من النیران، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس لیے جب جہنم سے آزادی کا پروانہ ہو ایسے وقت میں ہمیں اور محنت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے اور قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے رمضان کے تقاضوں کو پورا کیجیے، تراویح پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور اپنی اپنی مسجدوں میں درس قرآن کا بھی اہتمام کریں۔ اگر کوئی درس نہیں دے سکتا ہے تو کتابیں آتی ہے پیغام قرآن کا پیغام، ان کتابوں کو تراویح کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد جب موقع ملے پڑھیے۔ اللہ کے جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسج آیا ہے، اس میسج کو دھیان دینا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اللہ کی اوامر پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو رمضان المبارک کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ایمان احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی اور قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔